السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو أن تكونوا بخير وفي أتم الصحة والعافية. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في هذه الحلقة، ونأمل أن تجدوا في هذه المراجعة فائدة ومتعة. فلنبدأ على بركة الله مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. محترم سامعین کرام، ہمارے سلسلے دروس کا یہ سبق چل رہا ہے فی السوق. اس فی السوق کو ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ ویڈیو میں. اب اس سے متعلق محادثہ ہے کنورسیشن، تو اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. یہ محادثہ ہے جس کو ہم حل کریں گے اور دیکھیں گے کہ سوالات کس انداز سے کیے جاتے ہیں اور اس کے جوابات کیسے دیے جاتے ہیں. عربی کا انداز کیا ہوتا ہے اور انگلش کا انداز کیا ہوتا ہے، دونوں پر ہمیں غور کرنا ہے. محادثہ آپ جانتے ہیں کنورسیشن، باہمی گفتگو، جس میں ایک آدمی کسی دوسرے سے ہم کلامی کرتا ہے، اس کو محادثہ کہتے ہیں، کنورسیشن. پہلا جملہ ہے الی این ذهب حامد و ارشد. حامد اور ارشد کہاں گئے؟ اگر آپ کو پوچھنا ہو کہ آپ کہاں گئے تو الی این ذهبت، الی این ذهب وہ کہاں گیا. الی این ذهب حامد و ارشد، where did Hamid and Arshad go؟ جواب ہے حامد و ارشد ذهبا الى السوق. ذهبا واحد کا صیغہ تھا، ذهبا یہ تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے. حامد and Arshad went to the market. کم روبیۃ دفع حامد الى الجزار. اس میں ہر لفظ پرانا ہے، سب آپ پڑھ چکے ہیں، ماقبل میں آ چکا ہے. کم روبیۃ how many rupees، دفع یدفع ادا کرنا to pay. حامد الى الجزار، جزار بوچر، BUTCHER بوچر یا میٹ مین آپ کہہ سکتے ہیں. How many rupees did Hamid pay to the butcher؟ حامد دفع الى الجزار روبیتین. حامد paid 2 rupees to the butcher. ماذا لف الجزار بالورقتين؟ ماذا what، لف یلف کے معنی ہے لپیٹنا، ریپ WRAP. اور جزار آپ جانتے ہیں ورقتن پیپر، ورقتین تثنیہ ہے، اور با کی وجہ سے حالت نصب میں ہے. حالت نصب میں تثنیہ کا اعراب یا ماقبل مفتوح اور نون مکسور ہوتا ہے. اور اگر آپ کو یہ اصطلاح نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ورقتن واحد، ورقتانی تثنیہ ہے، اسی ورقتانی سے حالت نصب اور جر میں ورقتینی بن جاتا ہے. ماذا لف الجزار بالورقتین؟ What did the butcher wrap with 2 papers؟ لف الجزار اللحم بالورقتين. The butcher wrapped the meat with 2 papers. كم كفة للميزان؟ كم كفة how many pans، pans PAN، للمیزان اسکیل کے لیے. یعنی ترجمہ کیا ہوگا اردو میں، ترازو کے کتنے پلڑے ہیں، ترازو میں کتنے پلڑے ہیں. How many pans does the scale have؟ How many pans does the scale have؟ جیسے آپ پوچھتے ہیں کہ how many rupees do you have، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، تو you ہے اس لیے do you have کہہ رہے ہیں، اور اگر کوئی تھرڈ پرسن ہو تو does لگ جائے گا، سنگل ہو تو. کم کفتن للمیزانی، ترازو میں کتنے پلڑے ہیں. کفتن ترازو میں 2 پلڑے ہوتے ہیں، 2 پلیٹ ہوتی ہیں، جس میں ایک میں سامان رکھا جاتا ہے اور ایک میں ویٹ وزن کرنے کی چیز رکھی جاتی ہے، جس سے وزن کیا جاتا ہے، وزن کرنے کا آلہ. تو یہ 2 پلڑے ہوتے ہیں. تو اس کا سوال ہے حکم کی فتن للمیزانی، ترازو میں کتنے پلڑے ہیں. ہاؤ مینی پینس ڈز دا اسکیل ہیو؟ دا اسکیل ہیو 2 پینس، للمیزانی کفتانی، کفتن سے تثنیہ. دا اسکیل ہیز 2 پینس. ماذا وضع الجزار فی الکفتین؟ وضع یضع رکھنا پیچھے آ چکا ہے کہ قصاب نے دونوں پلڑوں میں کیا رکھا. What did the butcher put in 2 pans؟ What did the butcher put in 2 pans؟ وضع الجزار في الكفتين اللحم والصنجة. قصاب نے 2 پلڑوں میں گوشت اور ویٹ رکھا، باٹ اردو میں بولتے ہیں اور اسی کو انگلش میں ویٹ. The butcher put the meat and the weight in 2 pans. کم دکانن فی السوق للحم. للحم کو دکانن سے ملائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. کم دکانن للحم، گوشت کی کتنی دکانیں ہیں. فی السوق بازار میں، تو بازار میں گوشت کی کتنی دکانیں ہیں. انگلش میں ہوگا ہاؤ مینی
meat shops are there in the market? How many meat shops are there in the market? للحم في السوق دکانان. بازار میں گوشت کی 2 دکانیں ہیں. دکان واحد اس کی تسنیہ دکانان. ترجمہ ہوگا there are 2 shops یا there are 2 meat shops in the market. There are 2 meat shops in the market. ای لحم فی دینک الدکانین. ان دونوں دکانوں میں کون سا گوشت ہے؟ which meat is in those 2 shops. فی دینک الدکانین نوعان من اللحم. ان دونوں دکانوں میں ذالک سے تسنیہ آتی ہے ذانی کا اور فی حرف جر ہے اس لیے ذینی کا. فی دینک الدکانین ان دونوں دکانوں میں نوعان من اللحم. نوع قسم کائنڈ. نوعان تسنیہ ہے 2 قسم. نوعان من اللحم 2 قسم کے گوشت. تو ترجمہ ہوگا there are 2 kinds of meat in those 2 shops. هل رأيت ذینک الدکانین. کیا آپ نے وہ دونوں دکانیں دیکھی ہیں؟ Did you see those 2 shops? Did you see those 2 shops? نعم رأيت ذینک الدکانین. Yes, I saw those 2 shops. Yes, I saw those 2 shops. اس طرح سے آپ محادثے کا ترجمہ کر لیں گے. اس کو سمجھیے. نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بار بار پڑھیے. اور آپ کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں؟ انگلش پر یا عربی پر؟ آپ کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، کس لینگویج میں کی وضاحت کی زیادہ ضرورت ہے، وہ آپ کمنٹ کر کے بتائیں. کسی بھی طرح کی کوئی الجھن ہو تو آپ بلا جھجک اسے کمنٹ میں لکھیے. انشاءاللہ اس کے مطابق اگلی ویڈیوز میں اس کی تلافی کی جائے گی اور جو آپ بتائیں گے اس کا خیال کیا جائے گا.